السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا دروس الاشیاء چل رہی ہے، تو آج ہمارا دروس الاشیاء میں سبق نمبر 5 ہے البیت۔ البیت یعنی گھر۔ کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، اور اس سبق کے اندر اور اس پچھلے سبق کے اندر بھی ہم نے اسماء اشارہ ھذا، ھذہ، ما، من، اینا، ان کے استعمال ہم نے سیکھے تھے۔ انہی کے وہی استعمال آج کے سبق میں بھی کرنے ہیں، اور وہی استعمال کل کو بھی کرنے ہیں، وہی استعمال پرسوں کو بھی کرنے ہیں، یہاں بھی اور یہاں تک نہیں، یہاں تک کرنے ہیں وہی سب استعمال۔ تو آپ کو بھی آج بھی یہی استعمال کرنا ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے، ساری باتیں پیچھے آ چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البیت، البیت اس کی جمع ہے، لکھیں گے کیسے؟ البیت جمع بیوتن، جمع بیوتن گھر۔ آگے ہے قفلن، قفلن، قفلن جمع اقفالن، قفلن جمع اقفالن، تالا، تالا، لوک، تالا۔ اس کے بعد ہے مفتاحن، 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 یہ غلط لگی، مفتاحن جمع مفاتیح، مفتاحن جمع مفاتیح، اس کے معنی ہے چابی، اس کے معنی چابی، تالا کھولنے والی چابی۔ اس کے بعد ہے سلسلتن، اب واحد کو ہم نہیں لکھیں گے، واحد آپ خود لکھ سکتے ہیں، سلسلتن، یہاں سلسلتن آپ یہاں خود لکھ لیں، جمع سلاسلو، جمع ہے اس کی سلاسلو، جمع سلاسلو، زنجیر، زنجیر۔ اس کے بعد ہے حلقتن، حلقتن، یہاں واحد خود لکھ لیں آپ، حلقتن جمع حلقاتن، 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 کڑا، چھلا، اور حلقہ گول گول بیٹھتے ہیں مشورے میں، وہ بھی حلقہ ہوتا ہے، حلقہ ہوتا ہے وہ بھی، کیونکہ گول گول ہوتا ہے۔ زنجیر کی کڑی ہوتی ہیں، بیچ بیچ میں درمیان جو کڑیاں ہوتی ہیں ایسے پھنسی ہوتی ہیں آپس میں، وہ بھی حلقہ ہوتی ہیں۔ تو حلقہ، کڑا، چھلا، یہ سب حلقہ کے معنی ہیں۔ اس کے بعد ہے طبقن، طبقن واحد یہاں پہ آپ خود لکھ لیں، طبقن بس جمع، باقی ہم جمع اور معنی لکھ دیتے ہیں۔ طبقن جمع اطباقن، اطباقن، و طبقتن، و طبقاتن، طبقاتن، دو اس کو آتے ہیں، طبقاتن، تھالی، ڈھکن جو ہوتا ہے کوئی چیز، ہانڈی، بھگونا وغیرہ ڈھکنے کا، دیگ کو ڈھکنے کا جو برتن ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے بڑی جس پہ ہانڈی وغیرہ پہ ڈھکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تھالی، تو وہی ہے طبقاتن، طبقن جمع طبقاتن، تھالی۔ اس کے بعد ہے کأسن، کأسن جمع کؤوسن، تو کأسن تو آپ یہاں پہ خود لکھ لیں، بس میں جمع لکھ دیتا ہوں، جمع کؤوسن، کاف پہ پیش اور واو بنے گی کاف کے ساتھ میں، اور واو کے اوپر حمزہ بنے گا، حمزے پہ پھر پیش اور پھر ایک اور واو اس پہ ساکن، کؤوسن، کأسن جمع کؤوسن، گلاس، گلاس۔ اس کے بعد ہے کأسن کے بعد کوبن، کوبن جمع اکوابن، جمع اکوابن، جمع اکوابن، پیالہ، اکوابن پیالہ، کوبن جمع اکوابن پیالہ۔ صندوقن، اس کے بعد ہے
कुबन के बाद संदूकुन, संदूकुन जमा सनादीकु, संदूकुन वाहिद खुद लिख लें आप, जमा सिर्फ जमा लिख दूँ मैं, सनादीकु, सनादीकु, बकस संदूक बड़ा संदूक, संदूक उर्दू में संदूक बोलते हैं, बक्स बोलते हैं, बक्सा या बक्स, बक्सा है बकस, संदूक जमा संदूकुन, सनादीकु जमा सनादीकु। आगे है सुल्लमुन जमा सलालिमु, तो जमा मैं लिख देता हूँ, सुल्लमुन जमा सलालिमु, सुल्लमुन जमा सलालिमु, जीना, 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 सुल्लमुन जमा सलालिमु जीना। उसके बाद है जर्रतुन, जर्रतुन जमा जिरारुन, जर्रतुन जमा जिरारुन, जर्रतुन जमा जीम के नीचे से रा पे ज़बर अलिफ और रा पे दो, अगला रा पे दो पेश, जिरारुन, जर्रतुन जमा जिरारुन, घड़ा या मटका, इसको बोलते हैं घड़ा या मटका, घड़ा और मटका, जर्रतुन जमा जिरारुन। मुहतरम नाजरीन, एक बात अर्ज करनी है कि इस सबक को मैं पूरा जमा लिखने के बाद हाजा हादिही अस्मा इशारा जुमले बनाने का तरीका इस्तेमाल सिखाऊंगा, इसलिए सबक यहाँ तक होने के बाद भी पूरा सबक देखें, उसके बाद भी सबक को बंद ना करें, ताकि वो इस्तेमाल ज़रूर आ जाए। अगर आपने ये लुगत याद करी और लेकिन इस्तेमाल नहीं सीखा तो फिर अरबी कभी भी आएगी नहीं, ना बोलनी आएगी ना जुमले बनाने आएंगे कभी भी। तो इसलिए मैं इसको जमा बताने के बाद में फिर मैं इसका इस्तेमाल आपको मैं सिखाऊंगा, तो इसलिए इस्तेमाल भी सीखें इसका। जर्रतुन हो गया, फहमुन, अबे फहमुन जमा फुहूमुन, फहमुन जमा फुहूमुन, फहमुन जमा फुहूमुन कोयला, फहमुन जमा फुहूमुन कोयला। उसके बाद है कूमतुन, फहमुन के बाद कूमतुन, कूमतुन की जमा आती है कुवमुन, तो यहाँ पे ले देते हैं, देखो कूमतुन की जमा काफ पे पेश वाव पे जबर और मीम पे दो पेश, कुवमुन, कुवमुन ढेर, कूमतुन, कूमतुन जमा कुवमुन ढेर, ढेर किस चीज का, जो घर में ढेर होते हैं अमूमन, क्योंकि यहाँ पर जो बयान चल रहा है वो अलबैत यानी घर का बयान चल रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ढेर हर चीज का ढेर नहीं, कुमतुन ऐसे ढेर को कहते हैं जो अमूमन घर में होते हैं। घर में किस चीज का होते हैं, जैसे नाज का ढेर, कहीं पोता मिट्टी का ढेर, कहीं पर छोटे मोटे ढेर होते हैं इस तरीके से, कहीं गल्ले का ढेर या आटे का ढेर, इसी तरीके से चीनी का ढेर, शक्कर का ढेर। तो ये सब जो चीजें होती हैं इनको कहते हैं कुमतुन। हमारे यहाँ शक्कर और चीनी अलग अलग होती हैं, बाज़ इलाकों में शक्कर और चीनी एक ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ शक्कर और चीनी अलग होती है। हमारे यहाँ चीनी होती है जो सफेद होती है, दाने होते हैं बारीक बारीक मिश्री की तरह से, वो तो होती है चीनी। और शक्कर हमारे यहाँ वो होती है जो गुड़ होता है, उस गुड़ के ही तरह से होता है, पिसा हुआ थोड़ा बारीक बारीक गुड़ होता है, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बूरा की तरह, उसको हमारे यहाँ चीनी का वो शक्कर कहते हैं। और एक बूरा होती है हमारे यहाँ चीनी, बिल्कुल पिसी हुई होती है, बिल्कुल नमक की तरह पिसी हुई, बिल्कुल बारीक आटे की तरह, उसको हमारे यहाँ पर वो बूरा कहते हैं, बूरा। बाज़ इलाकों में बूरा शक्कर चीनी एक ही चीज होती है, हमारे यहाँ तीनों चीज अलग अलग होती है, इसलिए मैंने शक्कर और बूरा, शक्कर और चीनी अलग अलग कहा था। बहरहाल तो ये चूंकि अरबी अदब की किताब है और ये भी एक उर्दू अदब से मुताल्लिक थी बात, इसलिए मैंने ये बात बता दी। हजरुन जमा अहजारुन, हजरुन जमा अहजारुन, हजरुन जमा अहजारुन, जमा अहजारुन पत्थर, पत्थर। इसकी जो जमा है एक और आती है,
हिजारतुन, और कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुई है हिजारतुन, ये जमा है। हिजारतुन भी जमा है, हजरुन वाहिद है और हिजारतुन जमा है, अहजारुन व हिजारतुन दोनों जमा है। उसके बाद है कज़ीबुन, कज़ीबुन जमा कुतबानुन, यहाँ खींच लेते हैं लाइन, यहाँ पर कज़ीबुन जमा कुतबानुन, देखो आप यहाँ पर खुद लिख लें, मैं सिर्फ जमा लिख देता हूँ, कज़ीबुन की जमा, ये वाला कज़ीबुन जमा कुतबानुन, जमा कुतबानुन, कज़ीबुन जमा कुतबानुन। इसके माने आते हैं शाख या टहनी, शाख टहनी, कज़ीबुन जमा कुतबानुन, शाख टहनी। उसके बाद आता है कज़ीबुन के बाद सियाजुन, सियाजुन इसकी जमा आती है अस्विजतुन, सियाजुन की जमा जमा अस्विजतुन, अस्विजतुन, हमजा सीन जबर अस, वाव के नीचे जेर, जीन पर जबर, ते पे दो पेश, अस्विजतुन। इसके माने आते हैं जो वैसे तो माने दीवार होते हैं, लेकिन कौन सी दीवार, घेराव की दीवार, जैसे पानी घेरने के लिए अगर छोटी छोटी दीवार लगा दे तो वो है वो है सियाजुन। इसी तरीके से घर में चूल्हा होता है तो उसकी राख को रोकने के लिए चारों तरफ एक कोई दीवार अगर लगा दे तो वो है सियाज। इसी तरीके से छोटे छोटे जो घर के अंदर जो दीवार ये होते हैं जो किसी चीज को घेरने के लिए, या जैसे गल्ला बिखर रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई घेराव करते हैं किसी चीज से, मिट्टी से या किसी और चीज से, तो वो होता है सियाज। ये उस दीवार को नहीं कहते जो जिसपे मकानात बनाए जाते हैं, उसको नहीं, बल्कि जो घर के अंदर जो दीवारें या कोई घेराव की चीज बनाए हम आटा रोकने के लिए या कोई घर का कोई गल्ले का ढेर रोकने के लिए, उसको कहते हैं सियाजुन। आगे इब्रीकुन, इब्रीकुन जमा अबारीकु, इब्रीकुन जमा अबारीकु। देखो जमा वाहिद आप खुद लिख लें, जमा अबारीकु, अबारीकु, जमा अबारीकु। इसके माने आते हैं लोटा, इसके माने आते हैं लोटा। उसके बाद है जमा अबारीकु साबुनुन, साबुनुन इसकी जमा आती है साबुनातुन, जमा साबुनातुन, साबुनुन जमा साबुनातुन। इसके माने आते हैं साबुन, इसके माने आते हैं साबुन। खैतुन, खैतुन, खैतुन जमा खुयूतुन, खैतुन जमा खुयूतुन। वाहिद आप खुद लिख लें, जमा खुयूतुन, खैतुन जमा खुयूतुन। इसके माने धागा, धागा। उसके बाद है किबरीतुन जमा कबारीतु। इसके बाद है ओ जमा लिखनी है ना, जमा कबारीतु, जमा कबारीतु। इसके माने आते हैं माचिस, माचिस। किबरीतुन जमा कबारीतु माचिस। किबरीतुन के बाद आता है फतीलतुन, फतीलतुन, फतीलतुन के माने आते हैं ओ फतीलतुन की जमा आती है फताइलु, फताइलु हमजे के साथ, फताइलु। इसके माने आते हैं या तो माचिस की तिल्ली,
ماچس کی تلی، یا اس کے معنی دوسرے آتے ہیں تو ایک نمبر ہو، دوسرے معنی آتے ہیں چراغ کی بتی، چراغ کی بتی، چراغ کی بتی، یہ زیادہ بہتر ہے چراغ کی بتی والا، فتیلتن اسی کو کہتے ہیں چراغ کی بتی کو. اس کے بعد ہے فتیلن کو میزانن، اس کے بعد ہے میزانن، میزانن واحد ہی لکھ دیا میں نے. جمع اس کی جمع آتی ہے موازین، موازین، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا موازین القسط، اس کے معنی آتے ہیں ترازو. اس کے بعد ہے میزان کے بعد رحن. یہ جو رحن لفظ ہے اس کتاب کے اندر تو رحن لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں کے اندر یہ لغات کے اندر رحیون بھی آتا ہے، رحن یا رحیون، ہا یا زیر حی، رحیون یا دو پیش یون، رحیون یا رحن یا رحیون. بہرحال اس کی جمع آتی ہے ارحیتن، اس کی جمع آتی ہے رحن کی جمع ارحیتن، رحن جمع ارحیتن، ارحیتن، اس کی جمع آتی ہے ارحیتن، چکی، پتھر کی چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی وہ چکی. اس کے بعد ہے زجاجن، زجاجن اس کی جمع آتی ہے زجوجن، صرف جمع لکھ دیتے ہیں جمع زجوجن، جمع زجوجن، زجاجن جمع زجوجن شیشہ. اس کے بعد ہے فانوسن، فانوسن کی جمع آتی ہے فوانیسو، 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 اس کے معنی آتے ہیں لالٹین، لالٹین. اب لالٹین تو ہے نہیں لیکن آج کل بھی استعمال ہوتا ہے لفظ یہ گھروں میں جو جھومر ہوتے ہیں، جھومر مساجد کے اندر گھر میں جھومر چھت پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جھومر، اس کو بولتے ہیں فانوس، فانوس اسی کو بولتے ہیں، تو وہی فانوس ہوتا ہے. تو لالٹین کو بھی فانوس بولتے ہیں لیکن آج کل اس کو بھی فانوس بولتے ہیں. اب کرنا کیا ہے آج کے سبق میں، یہ جو پرسوں پہلے دن آئے تھے ہاذا ہاذہی کما من ما، یہ ہم نے خوب سمجھائے. ہاذا تو استعمال تھا مذکر کے لیے اور ہاذہی مؤنث کے لیے، اور ان کی مؤنث مذکر کے ہم نے وہی بتائی. جیسے قفل، اب آپ سوچئے قفل مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو پتہ لگا کہ مؤنث کی جو علامت ہوتی ہے گولتا ہوتی ہے، اور بتائی تھی یہ والا الف ہوتا ہے، یہ یا کو بر جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی الف بولتے ہیں اس میں عربی میں، تو یہ الف مقصورہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے اس طریقے کی کچھ مؤنث کی علامتیں ہوتی ہیں. کسی عورت کا نام ہی ہو تو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، کوئی علامت نہ ہو لیکن نام ہو تو بھی، جیسے زینب، تو زینب صرف مؤنث کا نام ہی ہے تو وہ مؤنث ہے. تو قفلن ہمیں بولنا ہے ہاذا قفلن، یہ تالا ہے. اب جیسے ہمیں یہاں بنائیے ہاذا لگاؤ اس کے پیچھے، ہاذا قفلن، ہاذا قفلن، یہ تالا ہے، یہ تالا ہے. ایسے ہی یہاں لگائیے ہاذا مفتاحن، اور یہاں ہاذا ہاذہی میں سے بتائیے کیا لگائیں گے آپ، یہاں لگائیں گے یہ مؤنث ہے دیکھو گولتا آ رہی ہے تو یہاں لگائیں گے ہاذہی سلسلتن، ہاذہی سلسلتن، ہاذہی یہاں لام چھٹ گیا، ہاذہی سلسلتن، یہ کیا ہے، یہ زنجیر ہے، یہ زنجیر ہے. ایسی ہاذہی حلقتن، یہ تو ہاذا اور ہاذہی کا استعمال ہو گیا. اب یہ ہے ماں، تو ماں کے بارے میں ہم نے بتایا تھا ماں انسان کو چھوڑ کر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کو چھوڑ کر یعنی مرد عورت کو چھوڑ کر جانوروں کے لیے بھی، اور کوئی چیز ہے جیسے یہ ہے پین ہے، یہ تو اس کو ماں کے مطلب کیا، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، یہ پوچھنا ہمیں یہ کیا چیز ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے ماں. اب کا نام ماں ہاذا تو وہ کہے گا ہاذا قلم،
تو وہ کہے گا ہاذا قلم، وہ جواب دے گا یعنی یہ قلم ہے. اور مان لو وہ کوئی مؤنث چیز تھی، اس کو مؤنث دکھائی دے رہی تھی، وہ کہے گا ما ہذہ، یہ کیا ہے، وہ کہے گا ما ہذہ. اب جیسے اس کو پوچھے گا سلسلۃ کو پوچھے گا تو اس کو پوچھے گا ما ہذہ، تو پوچھے گا ما ہذہ یہ کیا ہے. ترجمہ اردو میں تو ایسی ہوگا یہ کیا ہے، اردو میں تو مذکر مؤنث اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. تو یہ کہے گا ہذہ سلسلۃن، ہذہ سلسلۃن، ہذہ سلسلۃن یہ کیا ہے، یہ زنجیر ہے، یہ زنجیر ہے. ایسی ما اور ما کا استعمال ہو گیا. اب ما اس کو بولتے ہیں ما ہذہ حلقۃ، ما ہذا طبق، کیونکہ اس میں مؤنث کی گولتا علامت نہیں ہے. اسی ما ہذا کأس، ما ہذا کوب، ما ہذا صندوق، ما ہذا سلم. اس کو بولتے ما ہذہ، اس کو پوچھیں گے ما ہذہ جرۃ، کیونکہ اس میں گولتا آ رہی ہے مؤنث کے لیے. دھیان رکھیں مؤنث کہتے ہیں جو عورت کی طرح سے ہوتا ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں. یہ من کا استعمال ہوتا ہے، من کا استعمال ہوتا ہے جہاں پر یعنی انسانوں کے لیے. اب دیکھو اس میں انسان آج کے میں کوئی انسان نہیں ہے، آج کے میں کوئی انسان نہیں. اس سے پیچھے انسان آیا ہے تلمیذ، یہ ہے شاگرد ہے. یہ شاگرد کیونکہ انسانی تو ہوتا ہے، استاد بھی انسان ہوتا ہے. تو ان کے لیے آگا من ہذا، یہ کون ہے، یہ شاگرد ہے. ایسی من ہذا یہ کون ہے، تو ہذا استاد. تو پوچھنے والا کیا کہے گا، من ہذا. دیکھو اب جیسے کوئی انسان آ رہا ہے تو پوچھنے والا یہاں پر ما ہذا نہیں کہے گا، من ہذا. اگر مرد ہے وہ آنے والا تو من ہذا، پوچھے گا من ہذا، وہ من ہذا یہ کون ہے تمہارے ساتھ جو ہے، یہ کون ہے. تو وہ کہے گا ہذا تلمیذن، ہذا تلمیذن یہ طالب علم ہے، ہذا تلمیذن یہ طالب علم ہے. وہ کہے گا ہذا تلمیذن. اینا، اینا آپ کے معنی تھے کہاں، تو اینا اب کہنا تالا نہیں مل رہا تو پوچھیں گے ہم اینا قفل، تو کیا پوچھے گا اینا قفل تالا کہاں ہے، اینا مفتاح چابی کہاں ہے، اینا سلسلۃ زنجیر کہاں ہے. اینا عورت مرد کے لیے نہیں ہوتا، اینا سب کے لیے ہوتا ہے. اینا مذکر مؤنث سب کے لیے ہوتا ہے اینا، اور مرد عورت سب کے لیے ہوتا ہے، اور انسان اور جانور اور چیز پتھر ہر چیز کے لیے ہوتا ہے. جیسے اینا تلمیذن کیونکہ طالب علم انسان ہے تو اس کے لیے بھی اینا استعمال ہوا. اور یہاں پر طالب علم جو ہے وہ مفتاح اور قفل جو ہے یہ انسان نہیں ہے، تب بھی یہاں اینا استعمال ہوا. تو پوچھیں گے اینا قفل، سوال پوچھے گا وہ اینا قفل، اینا قفل تالا کہاں ہے، تالا کہاں ہے. یہاں جو اسماء اشارہ لگائیں گے اب اینا قفل تالا کہاں ہے، تو وہ اس کا جواب دے گا. جواب کے لیے ابھی تک کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا آیا ہے ابھی تک جو میں جواب آپ کو بتاؤں، لیکن میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں. ایک لفظ کوئی بھی لفظ بتا دوں، اینا قفل جیسے مجھے تالا کہاں ہے، تو قفل فی الحجرتی کچھ بھی کہہ دو، قفل عندی، عندی قفل میرے پاس ہے، عندی قفل میرے پاس تالا ہے، عندی قفل. یا القفل یا قفل فی الحجرتی یہ تو ہے میرے پاس تالا ہے. یا قفل فی الحجرتی، قفل فی الحجرتی تالا کمرے میں ہے، تالا کمرے میں ہے، تالا کمرے میں ہے. قفل فی الحجر. آپ کو یہ سب الفاظ یہ استعمال کرنے سارے جیسے یہ میں نے بتائے ہیں سارے یہاں سے یہاں تک استعمال کرنے ہیں آپ کو. اگر آپ نے یہ سارے اس میں استعمال کر لیے تو آپ سے عربی بالکل ابتدائی عربی آ گئی، یہ سمجھ لیجئے، اور آپ کو اگلی کتاب پڑھنی آسان ہو جائیں گے. کل کو بھی یہ چیز ہے، پرسوں کو بھی یہ چیز ہے، 2-3 دن کے لیے یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.